پیپلز پارٹی اور نواز لیگ نے ایک بار پھر ہاتھ ملاتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھجوانے کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو بعد کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے دونوں اپوزیشن جماعتوں کے مابین اب تک اتفاق رائے نہیں ہو پایا۔ باخبر اپوزیشن ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ابھی تک اس حوالے سے متفق نہیں ہو پائے کہ اگر بالفرض کپتان کی چھٹی ہو بھی گئی تو نئے سیٹ اپ میں کس جماعت کو کیا کردار ملے گا، عبوری وزیر اعظم کون ہوگا، پنجاب کس کو ملے گا۔ سوال یہ بھی ہے کہ عبوری سیٹ اپ چند مہینوں کے لیے ہوگا یا پھر موجودہ اسمبلیوں کو اپنی میعاد پوری کرنے کا موقع دیا جائے گا۔ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب عمران کو نکالنے کا عزم کرنے والی جماعتوں کی قیادت کے پاس بھی نہیں ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی قیادت کا خیال ہے کہ اگر پہلے مرحلے میں اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف خفیہ رائے شماری کی بنیاد پر ہونے والی ووٹنگ میں ان کی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو دوسرے مرحلے میں عمران خان کی چھٹی کروانا زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اپوزیشن حلقوں کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں کپتان کی اتحادی جماعتیں بھی اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف خفیہ طور پر ووٹ دے سکتی ہیں۔ یوں اگر اسپیکر آؤٹ ہو گیا تو دوسرے مرحلے میں حکومت کی اتحادی جماعتوں کے اراکین بھی کھل کر سامنے آ سکتے ہیں، چونکہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں شو آف ہینڈ کا طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ لیکن بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن عمران کو نکالنے میں کامیاب ہو بھی جاتی ہے تو آئین کے تحت اسے متبادل حکومت بھی مہیا کرنا ہوگی۔ تحریک عدم اعتماد کے بعد گیند صرف عارف علوی کی کورٹ میں ہوگی، جن کو دوسری بڑی سیاسی جماعت مسلم لیگ نون کو حکومت بنانے کی دعوت دینا ہوگی۔ ایسی صورت میں سوال یہ ہوگا کہ کیا نواز شریف بدترین معاشی صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ اتنے تھوڑے عرصے میں تباہ شدہ معیشت کو بحال کرنا ممکن نہیں ہوگا اور کپتان کی ناکامیوں کا مدعا نواز لیگ کے کھاتے میں پڑنے کا امکان ہوگا۔ سینئر صحافی حامد میر کا کہنا ہے کہ شاید نواز لیگ عمران کی چھٹی کے بعد پیپلز پارٹی کو وزارت عظمیٰ کی آفر کر دے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنی بدحال معیشت کو اگر نواز لیگ سنبھالنے کو تیار نہیں تو پیپلز پارٹی یہ رسک کیوں لے گی۔ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اس کشمکش میں اگر یہ ایک نیا بحران پیدا ہو جائے تو وزیر اعظم صدر کو پارلیمنٹ تحلیل کرنے کا مشورہ دے سکتا ہے، جس کے بعد نئے انتخابات کرانے ہوں گے۔ یہ صورتحال نواز لیگ کے لیے قابل قبول ہوگی، کیونکہ نواز شریف کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ ختم کر کے نئے اور شفاف الیکشن کروائے جائیں۔ سیاسی مبصرین کے خیال میں عمران خان کے لیے فی الحال ایک ہی بڑا خطرہ یہ ہے کہ ان کے 22 اراکین میں قومی اسمبلی، جن کی اکثریت پنجاب سے ہے، اڑان بھرنے کے لیے سیٹ بیلٹ باندھ چکے ہیں۔ ان اراکین کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا پا رہے ہیں اور اگلا الیکشن پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر نہ لڑنے کا سوچ رہی ہے۔ اگر حالات ایسے ہی رہے تو خفیہ بیلٹ میں ان کے اپنے ارکان اسمبلی کو سنبھالنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہوگا۔ ایسے میں یوسف رضا گیلانی نے جو جھٹکا عمران خان کو ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی شکست کی صورت میں دیا تھا، اسد کیسر بھی اس جھٹکے کا نیا شکار بن سکتے ہیں، جس کے بعد عمران کی وزارت عظمیٰ بھی اپوزیشن کے نئے اکٹھ کے وار سے کچھ ہی دور ہوگی۔ واضح رہے کہ لاہور میں ہونے والی ہنگامہ خیز سیاسی ملاقاتوں اور اپوزیشن کی حکومتی اتحادیوں سے رابطوں نے ملکی سیاست میں ہلچل پیدا کر دی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان فیصلہ کن سیاسی معرکہ شروع ہو گیا ہے۔ 7 فروری کو لاہور میں مسلم لیگ نون کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اہم اجلاس میں موجودہ حکومت کے خاتمے کے لیے تمام اقدامات پر اتفاق کیا گیا، تو دوسری طرف حکومت کی جانب سے رابطہ عوام مہم کے تحت سیاسی جلسوں کے اعلان نے ملک میں انتخابی ماحول پیدا کر دیا ہے۔ 7 فروری کو ہی لاہور میں اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف زرداری نے پی ٹی آئی حکومت کے اتحادی جماعت مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں سے عشائیے پر ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں نے سیاسی درجہ حرارت اچانک اتنا بڑھا دیا ہے کہ عمران کو دورہ چین میں ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنا پڑ گیا اور وطن واپسی پر انہوں نے عوامی رابطے اور جلوس کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مبصرین کے خیال میں نون لیگ عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو رخصت کروا کر 3 سے 6 ماہ کے اندر نئے انتخابات کا انعقاد چاہتی ہے۔ انہیں اس بات کا بھی بخوبی اندازہ ہے کہ عمران کو پیپلز پارٹی کی مدد کے بغیر گھر بھجوانا ممکن نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی اپنے پتے کمال ہوشیاری سے کھیل رہی۔ اسے اندازہ ہے کہ عمران کی رخصتی کے بعد سیاسی درجہ حرارت مزید بڑھے گا، ملکی معیشت اور بگڑے گی اور اگلا بجٹ پیش کرنا کسی بھی جماعت کے لیے سیاسی خودکشی کے مترادف ہوگا۔ بالفاظ دیگر اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کی خواہش کے مطابق وزارت عظمیٰ محض چند ماہ کے لیے قبول کر بھی لیتی ہے تو یہ انتخابات سے پہلے انتہائی گھاٹے کا سودا ہوگا۔ اپوزیشن کی جانب سے عمران خان کے خلاف کسی بھی ایکشن کی سنجیدگی کے لیے نون لیگ کا اس نقطے پر قائل ہونا ضروری ہے کہ عدم اعتماد کی صورت میں اگر اگلا وزیر اعظم پیپلز پارٹی سے آتا ہے تو موجودہ اسمبلیاں اپنی باقی ماندہ مدت یعنی تقریباً مزید 1.5 سال پوری کریں۔ نون لیگ کے کئی سینئر رہنما ایسا کرنے کو ایک سنگین غلطی سمجھتے ہیں، کیونکہ انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی پیپلز پارٹی کو بھرپور سپورٹ دینا پڑے گی اور ساتھ میں ملک کی معاشی پالیسیوں کی مکمل ذمہ داری بھی لینی پڑے گی۔ اس کے علاوہ اگر پیپلز پارٹی 1.5 سال کے لیے اپنا وزیر اعظم لے آتی ہے تو عام انتخابات میں پارٹی کو پنجاب میں منظم کرنے اور الیکٹیبلز کو شامل کروانے کے بہترین پوزیشن میں ہوں گے، لیکن ایسے میں بھلا نون لیگ اپنے ہوم گراؤنڈ میں کیوں ایسا ہونے دے گی؟ سیاسی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نون لیگ عدم اعتماد کے بعد اسمبلیوں کی مدت پوری کرنے پر تیار نہیں تو پیپلز پارٹی صرف 3 ماہ کی وزارت عظمیٰ کو اپنے لیے گھاٹے کا سودا سمجھتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر
ہے کہ ایسا کرنے کی صورت میں 3 ماہ بعد نہ صرف مرکزی بلکہ سندھ حکومت بھی ہاتھ سے چلی جائے گی اور پھر الیکشن مہم میں نون لیگ کا نشانہ پیپلز پارٹی ہی ہوگی۔ کہاں پیپلز پارٹی کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس وقت بڑا مسئلہ عمران سے نجات حاصل کرنا اور پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کی قیادت کا مل بیٹھنا بھی اسی ایجنڈے کے تحت ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں عمران خان کو نکالنا ضروری ہے، جس کے بعد باقی معاملات دیکھے جائیں گے۔ اسی نقطۂ نظر کا اظہار نواز لیگ کے حلقے بھی کر رہے ہیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔